جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے جیل میں اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انتہائی ایک زبردست قسم کا بیان دیا ہے، جس پہ بہت سارے ان کو پارٹی کے لوگ جو جاننے والے ہیں وہ تھوڑی سینس آف ڈس بلیف میں ہے کہ واقعی خان صاحب نے یہ بات کی ہے، اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا اور 180 کے درجے پر جا کر انہوں نے ایک بات کی ہے جس کا لوگ عمومی طور پر میڈیا لوگ یا کوئی بھی یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن خان صاحب نے بڑے اعتماد سے بات کی اور جو رپورٹ کی گئی ہے 3-4 بڑی اہم باتیں۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جو 9 مئی جو ہے اس کے جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، CCTV فوٹیج کے ذریعے ان کو ٹریس کیا جائے اور ان کو سزائیں دیں، اور جیسے انہوں نے کہا جناب کہ امریکہ میں ہوا تھا کیپٹل ہل پہ جو حملہ کیا گیا تھا ٹرمپ کے حامیوں نے کیا تھا، ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریس کیا گیا تھا، آپ ان کو ٹریس کریں اور ان کو سزائیں دیں۔ اور انہوں نے کہا جناب کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس کے بعد پریس ریلیز آیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو خان صاحب نے کہا جی بالکل ہم اس حق میں ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ٹریس کریں، ڈھونڈیں اور ان کو سزائیں دیں۔ نو دیٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ، آئی مسٹ سے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کمنگ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، جن پہ خود میں اگر غلط نہیں کہہ رہا 9 مئی کے حوالے سے بھی چارجز ہیں اور ان پہ بھی یقینی طور پر ان کا ٹرائل جو ہے ان کے بھی انکوائریز وغیرہ اس پر اب موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ماضی میں دیکھیں تو یہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی نئی چیزیں آئی ہوئیں، نئے ان کے سامنے کوئی سرکمسٹانسز یا نئے ایویڈنسز یا وقت کے ساتھ کچھ انہیں ریئلائز ہوا ہو کہ وہ اب تک جو سوچتے تھے 9 مئی کے حوالے سے، جس پہ فوج بڑی سنسٹیو ہے، بہت زیادہ انہوں نے زیرو ٹالرنس رکھا ہوا ہے، تو خان صاحب کو شاید سٹینڈ لینا اس معاملے پہ یہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا، انہیں خود بھی نقصان ہوا، ان کے ورکرز کو بھی نقصان ہوا، اور اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ ان کے مخالفین جو ہے زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف صاحب یا دیگر جو ہیں ان کو ہوا ہے۔ اور ان کا 9 مئی جو تھا ایک طرح کا واٹر لو تھا ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، جیسے نپولین کے لیے واٹر لو کی وار کہا جاتا ہے، اٹ واز اے ڈیزاسٹر، جس کے بعد ان کا زوال ہوا نپولین کا، تو سیم وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے یہ بھی واٹر لو ٹائپ ایک چیز تھی جس نے پورا پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو، ان کے لوگوں کو، ان کی فالورز کو بڑی مشکل میں ڈالا، اور وہ اقتدار سے وہ دور سے دور ہوتے گئے تمام تر ان کی ایک پبلک پاپولیرٹی کے باوجود۔ اب خان صاحب جا کے اس کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو یہ سٹیپ لیا گیا تھا 9 مئی والا، جس کو جیسے میں نے کہا فوج بڑا اس کو ذاتی طور پر اپنے اوپر حملہ سمجھتی ہے، وہ کوئی وائز سٹیپ نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اور ڈسٹنس اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ ریکنسیلیشن کرنی ہے آپ نے کوئی فوج کے ساتھ، کوئی ٹھیک الیکشن ہو گئے ہیں، نئی حکومت آ گئی ہے، اب 5 سال ذرا صبر کریں، ٹھیک ہے ہم آپ کو رعایتیں دینے کو تیار ہیں، کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہیں آپ کی پارٹی کو یا آپ کو، یہ میں آپ کو متوقع طور پر بتا رہا ہوں کہ وٹ کوڈ بی دا فیکٹرز جو خان صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ بہت سارے ان کے پارٹی ورکرز جو ہیں اس وقت انہی الزامات پہ جیل میں ہیں اور ان پہ ٹرائل ہو رہے ہیں اور وہ مشکل میں ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال ہے یہ جو بیان ہے تھوڑا سا ہارڈ بریکنگ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ہم سے اپنا ڈسٹنس کر رہے ہیں، جو پہلے ڈسٹنس انہوں نے نہیں کیا تھا، پہلے تو کچھ اور کہتے تھے، وہ بھی میں بتاتا ہوں خان صاحب کو کھوایا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب یا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے ویل وشرز نے یہ کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحالی چاہتے ہیں یا کم از کم کوئی ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، تو آپ کو اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ آپ نے آپ کو ڈسٹنس کریں، اور جو وہاں سے آرمی کمانڈرز کی طرف سے پریس ریلیز آئے آپ اس کی سپورٹ بھی کریں۔ یہ چیز بڑی میرا خیال خان صاحب نے وہ آج انہوں نے بات کی ہے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو کمانڈرز کی میٹنگ کے شرکا ہیں ان کے لیے میرا خیال ایک سائی آف ریلیف ہوگی کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی کہ فوج پر جو اٹیک ہوئے تھے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو یہ سزائیں ہونی چاہیے۔ ایک طرح کی وہ کہتے ہیں نا ایک CPM ہو رہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو نا وہ لی جا رہی ہیں دونوں، مطلب ہے ان کے گروپس کے درمیان یا دونوں سائڈز کے درمیان، ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس پہ جس پر خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے خلاف بھی تو چارجز ہیں، شاہد قریشی صاحب پہ بھی یہ الزامات ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو موقع پہ موجود نہیں تھے۔ عمران خان صاحب تو موقع پہ موجود نہیں تھے جب یہ مطلب 9 مئی کے واقعات ہو رہے ہوں گے۔ یہ سمجھا گیا ہوگا خان صاحب نے کہ اس وقت سب سے یہ نہ ہو کہ ان کو 9 مئی کے واقعات میں بھی انوالو کر کے ان کو سزا دی جائے۔ آلریڈی 30-35 سال کی سزا ان کو دی جا چکی ہے، 2 کیسز ابھی ان پہ مزید جو ہیں وہ باقی ہیں جن کے ٹرائل جو ہے نا اس وقت وہ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑا تو القادر وہ ٹرسٹ والا ٹرائل ہے جس میں اگین ان کے سپاؤس جو ہیں بشرا بیگم صاحبہ وہ بھی کو اکیوز ہیں، وہ بھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اوپر سے 9 مئی جیسے میں نے کہا وہ بھی لٹک رہا ہے۔ کم از کم خان صاحب اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی CCTV
کیمروں کے ذریعے آپ چیک کریں کہ کون کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا، کون GHQ کے باہر موجود تھا، کون وہ شہداء کہ یادگاروں پہ اٹیک کر رہا تھا، جائیں ان کو دیکھ، کون دیواریں گرا رہا تھا، کون وٹ ایور جو بھی آگ لگا رہا تھا، گھسا ہوا تھا کمانڈر ہاؤس میں تھا، آپ ان کو دیکھیں۔ مطلب یہ کہ خان صاحب تو وہاں موجود نہیں تھے، شاہد قریش صاحب بھی موجود نہیں تھے، اور بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تھے جن پہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں جناب کہ یہ شاید کنسپریسی میں شریک تھے، انہوں نے پلان بنایا تھا۔ خان صاحب نے کمپنی پہ تو یہ زیادہ الزام ہے کہ انہوں نے پلان بنایا تھا اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا اور منصوبہ بنا کر اس طرح کی پرووکیشن کی گئی کہ جو خان صاحب کو ریڈ لائن قرار دے کر کے اگر کوئی ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر سارے لوگ جو ہے نا جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کرنے سے کیا مراد ہے، پتے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشن، GHQ، یہ شہداء کی یادگاریں یا ایجنسیز کے دفاتر آپ نے سب نے آپ نے حملے کرنے ہیں، ایوری باڈی نیو دیٹ۔ اور خان صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری پلاننگ میں یا اس معاملے کا انہیں علم بھی تھا، اگر وہ اس میں ایکٹیو پارٹنر نہیں تھے یا انہوں نے ان کو اکسایا نہیں ہے تو کم از کم ان کے سارے نالج میں چیزیں تھیں۔ سو خان صاحب جو ہیں اپنی فزیکل پریزنس کے حساب سے وہ سیف ہیں کہ ہی وازنٹ دے، بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے، شاہد قریش صاحب بھی نہیں تھے۔ ایسے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہے جلسے جلوس میں یا اس دن 9 مئی والے واقعات میں مطلب شریک تو تھے، مطلب ہے اس میں جلوس میں شامل تھے، لیکن وہ روک رہے تھے۔ یہ بھی خان صاحب کو ایک میرا خیال امید ہے، جس میں ان کی بہنوں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی روک رہی تھیں، پھر اور بہت سے جیسے ہمارے دوست امجد خان نیازی ہیں وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے یاسمین راشد صاحبہ کا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ نے کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا۔ سو خان صاحب کو یہ بھی امید ہے کہ اگر اس طریقے سے CCTV کیمرے کیے جائیں اور ویڈیو ایویڈنسز کی بنیاد پہ اگر ٹرائل ہو تو اس میں نہ صرف ان کی اپنی بچت ہوتی ہے بلکہ ان کے پارٹی کے کچھ مین لوگ جو ہیں وہ بھی بچ جائیں گے کہ جناب ٹرائل سے۔ سو یہ چیز ایک خان صاحب کی میرا خیال ذہن میں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آفر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، پلس انہوں نے اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تحریک عدم اعتماد سے 2022 سے جنوری فروری سے آنے والی تحریک عدم اعتماد ہے، اور ایک بلکہ آپ کو یوں کہنا چاہیے ایک 6 اکتوبر 2021 سے DGISI کے مسئلے پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوئی وہ ابھی تک وہ کہیں پہ تھمتی نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا ایک ان کو اچھا موقع ملا ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ منیمم اپنے ڈیفنسز جو ہیں کم کیے جا سکتے ہیں۔ مین جو چیز ہے ان کی ڈیمانڈ وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، جس کو فوج نہ بھولنا چاہتی ہے تو نہ وہ چھوڑنا چاہتی ہے کسی بندے کو۔ سو اس پہ خان صاحب کی سپورٹ میرا خیال ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ایک سیاف ریلیف ہوگا، اور بڑی تیزی سے ہم دیکھیں گے کیسز یا ٹرائل جو ہیں وہ شاید سزائیں وغیرہ شروع ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف خان صاحب کے جو حامی ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ایک سینس آف بیٹریل فیل کریں کہ خان صاحب کیونکہ مشکل میں ہیں، ان کی بہنیں مشکل میں ہیں، ان کی سپاؤز مسز بشرا صاحبہ مشکل میں ہیں، اور بڑے قریبی لوگ جو ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں۔ لہٰذا اس وقت خان صاحب اپنے آپ کو اور اپنے قریبی لوگوں کو بچانے کے لیے 9 مئی کے حوالے سے اپنی پوزیشن جو ہے نا اس کو چینج کر رہے ہیں۔ مطلب پہلی پوزیشن کیا تھی خان صاحب کی؟ پہلی تو 2-3 تھی، آپ کو یاد ہوگا جب یہ خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، لوگ مظاہرہ کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سو بہت سے لوگوں نے اس کو پرووکیشن کے طور پر لیا تھا کہ خان صاحب نے اکسایا تھا اپنے فالورز کو کہ ریڈ لائن کے جو کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ پھر وہاں پہ زمان پارک کے باہر وہاں پہ بہت سارے لوگ آ گئے تھے، خندقیں کھود گئیں تو وہاں پہ لاٹھی بردار آ گئے، تو کسی نے کہا جی فلاں گروپ لے کر آ گیا ہے۔ سو بہت ساری وہاں پہ ایک ہر وقت ایک ٹینشن کی سچویشن جو ڈیولپ ہوئی تھی کہ نو گو ایریا بن گیا تھا زمان پارک۔ سو وہ چیزیں بھی اپنے اس میں ذہن تھی کہ خان کو ہم نے گرفتار نہیں ہونا، جو بھی ہو جائے جناب وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ اس پہ آپ کو جو لاٹھی چارجز ہوئے، پھر اس پہ آنسو گیس پھینکی گئی اور وہاں پہ آپریشن کیا گیا، وہ خان صاحب کے کمرے تک پہنچ گئے وہاں پہ زمان پارک میں، سب کچھ آپ کے نالج میں ہے۔ سو وہ جو ٹرینڈ تھے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے بعد اگر انہیں ہاتھ لگایا گیا تو پھر کسی خیر نہیں ہے، وہ چیزیں تو ہوئیں اور خان صاحب نے ان کو جسٹیفائی کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے جب ان کو عطا عمر بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلا کے کہا، وہ ریمانڈ پہ تھے کہ بھائی صاحب آپ جائیں اور اس کی مذمت کریں، تو خان صاحب نے مذمت نہیں کی تھی، بلکہ جب وہ واپس گئے تھے پروٹوکول کے ساتھ ضمانت پہ ان کو رہا کیا تھا یہاں پر عمر عطا بندیال صاحب نے، اور وہ زمان پارک گئے تھے تو انہوں نے وہاں جاتے ہی انہیں بتایا گیا جناب کہ نیب والے لوگ جو ہیں گرفتار کرنے آئے تھے بشرا صاحبہ کو، تو انہوں نے کوئی 2-4 گالیاں بھی دی تھیں جو چلی بھی تھیں وہ ساری کی ساری، اور ساتھ میں انہوں نے شام کو اسپیچ کی تھی سوشل میڈیا پہ جس میں DGISPR اور اس کے بعد ایجنسی کے بڑے بڑے افسران پلس نیب، انہوں نے سب کو آلموسٹ انہوں نے گالیاں دی تھی خان صاحب نے
بڑا سخت برا بھلا کہا گیا تھا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا. وہ خان صاحب جو ہیں اس وقت یہ بات نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا BBC کے شاید انٹرویو تھا، انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، کیاس ہے، ٹربل ہے، ٹرمیل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ رسپانسیبل ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے جناب ناصر منیر صاحب کے گلے میں ڈالی تھیں کہ وہ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ پوری ایک فائٹ کے ایک یہ موڈ میں تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا باٹل نیک یا ہلڈر سمجھتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اس معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا تھا. وہ بڑے کلیئر تھے اس مسئلے پہ کہ ان کی گرفتاری ہوگی، اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا جو ان کی فیملی کے کسی بندے کو، تو ان کے حامی، ان کے فالورز ریئیکٹ کریں گے، اور انہیں ریئیکٹ کرنے کا ایک لحاظ سے اختیار حاصل بھی ہے. اور پھر بعد میں جب یہ گرفتاریاں ہوئیں، بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوئے، تو خان صاحب نے پھر تھوڑی سی پوزیشن اپنی بدلی. انہوں نے کہا جناب کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہی تھے، انہوں نے کرایا، اور یہ پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ لا اینڈ آرڈر والے کہاں پہ تھے؟ آپ کی انٹیلیجنس کہاں پہ تھی؟ آپ لوگوں نے کیسے ان کو کور کمانڈر ہاؤس تک جانے دیا؟ آپ کو تو پتہ تھا سارا، آپ نے جان بوجھ کے آپ نے رستہ دیا، فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ جائیں. لوگ نہیں تو چاہتے تو پولیس روک سکتی تھی ان کو یہ کینٹ ایریا میں نہ جانے دیتے. ویسے تو کینٹ ایریا بڑا ہیوی گارڈڈ ہے، عام آدمی تو جا نہیں سکتا. پھر آپ نے کیسے سب کے لیے آپ نے رستے کھول دیے تھے؟ اس کا مطلب ہے کوئی سازش تھی، یہ پلاننگ کر کے ہمارے بندوں کو آپ نے ٹریپ کیا، اور آپ اس میں یہ برابر کے شریک ہیں. بلکہ اگلی پھر پوزیشن یہ لی گئی کہ نہیں جناب، جو بھی وہاں پہ یہ کور کمانڈر ہاؤس یہ لاہور میں یا دیگر وہ اس جناح ہاؤس وغیرہ میں جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائی گئی، تو اس میں ان کے اپنے ایجنسی کے اپنے لوگ تھے. خان صاحب نے اپنے آپ کو وہاں سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارے کا سارا یہ کرنے والے جو ہیں یہ ان کے ایجنسی کے اپنے لوگ تھے، پولیس کے اپنے لوگ تھے، اور ہمارے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا، پھنسایا گیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے لوگ تو منع کر رہے تھے، جس میں انہوں نے اپنی بہنوں کا بھی کہا، اور یاسمین راشد کی بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ موجود تھیں. پھر ہم نے دیکھا، جیسے میں نے کہا، اس کے امجد خان کی تو خیر بڑی واضح تھیں، جو میاں والی ان کی ویڈیوز تھیں. خان صاحب نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جناب ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور پوزیشن لی، انہوں نے جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے جو ان واقعات کی انویسٹیگیشن کرے، جو ان واقعات پہ بیٹھ کر دیکھے، کیونکہ خان صاحب کو یقین ہو چکا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں اس میں پھنسایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا سارا بینیفٹ جو ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہے. 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ان کو موقع مل گیا کریک ڈاؤن کا، اور وہ موقع تلاش کر رہے تھے، اور یہ موقع انہوں نے خود بنایا ہے. لہٰذا آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کے ذریعے دودھ اور دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. خان صاحب کی یہ پوزیشن تھی. اب انہوں نے بالکل 180 کے درجے پہ جا کے پوزیشن لی. یہ وہی پوزیشن ہے جس سے ان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی حکومت کہ مذمت بھی کریں 9 مئی کے ان کے واقعات کی، سپورٹ بھی کریں، اور ان پروسیس جو ہے پراسیکیوشن ہے، مقدمے ہیں، ان میں آپ ساتھ بھی دیں. خان صاحب نے آج وہی بیان دیا، اور انہوں نے کھل کر ڈٹ کر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو ٹریس کریں، ان کو ڈھونڈا جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ ان سے اب اپنی ناراضگی برقرار رکھے گی، یا خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کچھ کنسیشن ملنے کی امید ہے کہ 9 مئی جو بڑا واقعہ تھا دونوں کے درمیان، نئی اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب کے درمیان میں، اب اس کے بعد جو خان صاحب نے ایک نئی پوزیشن لی ہے، اور ان کمانڈرز کی پریس ریلیز کے بعد لیا، اور یہ کہا ہے کہ وہ یہ کمانڈرز کی پریس ریلیز کی سپورٹ کرتے ہیں، کیا آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے نیو اپرچونٹیز کھل سکتی ہیں؟ کوئی تھوڑا سا کہیں پہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی صلح صفائی کا امکان نکل سکتا ہے. شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کہے کہ ٹھیک ہے، حکومت ہم نے بنا دی ہے، جو ہم نے کام کرنے تھے مروڑ تروڑ کے وہ کر دیے ہیں، وزیر اعظم بن گیا، کیبنٹ بن گئی، پارلیمنٹ بن گیا، اب خان صاحب بس ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا ان کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ ملک سے جو ٹرمیل ہے یا ان کے حامی سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی تھوڑی سی یہ ایڈریس کیا جائے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ خان صاحب کی اپنی موو ہے، وہ اپنے طور پر انہوں نے CBMs کے طور پر یہ بیان دیا، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر، یا کوئی درمیان میں کہیں نہ کہیں پہ رابطے ہیں جس پہ ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بیان دیں، اسٹیٹمنٹ دیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. لیٹس سی کہ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے.